بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک سفر ہے، صبر کا، انتظار کا اور یقین کا۔ یہ ان دلوں کے لیے بنائی گئی ہے جو دعا کر کے تھک چکے ہیں، جن کی آنکھوں نے آنسوؤں کے دریا دیکھے ہیں مگر جن کا رشتہ اللہ سے ابھی بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہے اس دیر کی جو انسان کو توڑ کر نہیں بلکہ بنا کر دیتی ہے۔ یہ ویڈیو ہے اس فیصلے کی جو وقت پر نہیں مگر حکمت پر آتا ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ فوراً جواب چاہتا ہے۔ اس کا دل کہتا ہے کہ جس طرح اس نے مانگا، جس وقت مانگا، اللہ اسی وقت اسے اس مشکل سے نکال دے اور اس کی دعا قبول کر لے۔ مگر اللہ رب العالمین ہے، وہ صرف ایک لمحہ نہیں دیکھتا بلکہ پوری زندگی، پورا سفر، بلکہ آخرت تک کا انجام دیکھتا ہے۔ اللہ کی دیر اصل میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ دیر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سن نہیں رہا ہوتا بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ بندہ ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ کبھی بندہ جذباتی ہوتا ہے، کبھی کمزور، کبھی ناشکرا۔ اللہ دیر کر کے اسے اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ انسان کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے، اسے لگتا ہے اگر آج نہ ملا تو سب ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کے ہاں دیر بھی وقت پر ہوتی ہے۔ اللہ جس وقت دیتا ہے وہ وقت بندہ خود کبھی چوز نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ہم جس چیز کو دیر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آنسو نہ گریں، صبر کا مطلب ہے کہ درد ہو، آنسو ہو مگر اللہ سے بدگمانی نہ ہو۔ صبر کا مطلب ہے کہ بندہ کہتا رہے، یا اللہ میں نہیں سمجھ پا رہا مگر مجھے یقین ہے کہ تو غلط نہیں کرتا۔ صبر وہ قوت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب صبر اللہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ کبھی کبھی دعا الفاظ سے نکل کر خاموشی بن جاتی ہے۔ بندہ سجدے میں ہوتا ہے مگر کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، صرف دل ہوتا ہے جو اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ بندے کے دل کی آواز سنتا ہے۔ اللہ کو لمبی لمبی دعائیں نہیں چاہیے ہوتی، اللہ کو سچا دل چاہیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک آنسو پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے قریب ہے جو ٹوٹ چکے ہیں۔ جب بندہ اپنی طاقت، اپنی پلاننگ، اپنی سمجھ سب کھو دیتا ہے تب وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے رحمت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ٹوٹنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انسان جب بالکل خالی ہو جاتا ہے تب اللہ اسے اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ دیتا نہیں بلکہ چھین لیتا ہے، لوگ، چیزیں، خواب، مگر اللہ جب چھین لیتا ہے تو خالی نہیں کرتا بلکہ اندر سے بھرتا ہے۔ وہ یقین دیتا ہے، وہ توکل دیتا ہے، وہ سکون دیتا ہے۔ جو چیز اللہ چھین لیتا ہے وہ اکثر بندہ سنبھال نہیں پاتا، اور جو چیز اللہ دیتا ہے وہ بندہ سنبھال سکتا ہے۔ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں صبر کرو، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ صبر کتنا مشکل ہوتا ہے۔ صبر صرف کہنے کی چیز نہیں، صبر جینے کی چیز ہے، اور اللہ ہر اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو صرف مسئلہ حل نہیں ہوتا، بندہ بھی بدل جاتا ہے، اس کی سوچ گہری ہو جاتی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا دل اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے، یا اللہ شکر ہے کہ تو نے دیر کی۔ کبھی کبھی اللہ دنیا میں نہیں دیتا کیونکہ وہ آخرت میں دینا چاہتا ہے، اور جو چیز آخرت کے لیے بچا لی جائے وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ انسان دنیا کا نقصان دیکھ کر گھبرا جاتا ہے مگر آخرت کا فائدہ اسے بعد میں سمجھ آتا ہے۔ اگر آج آپ انتظار میں ہیں، اگر آج آپ کی دعا خاموش ہے، اگر آج آپ تھک چکے ہیں تو یاد رکھیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی دیر انکار نہیں، رحمت ہے۔ یا اللہ جو دیر تو نے میری زندگی میں رکھی ہے اسے میری رحمت بنا دے۔ مجھے شکایت سے بچا، مجھے یقین عطا کر، مجھے اپنے فیصلے پر راضی رہنا سکھا۔ میرے آنسوؤں کو ضائع نہ کر، میرے صبر کو قبول فرما۔ یا اللہ جب تیرا فیصلہ آئے مجھے کہنے والا بنا دے، تیرا ہر فیصلہ میری زندگی کی سب سے بڑی رحمت تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ انسان جب کسی چیز کے لیے بہت شدت سے دعا کرتا ہے اور جب وہ چیز دیر سے ملتی ہے تو سب سے پہلے اس کی امید تھکتی ہے۔ امید ایک ایسی چیز ہے جو زندہ رکھتی ہے، مگر بار بار ٹوٹ جائے تو انسان اندر سے بکھر جاتا ہے۔
ایسی حالت میں بندہ اکثر یہ سوچتا ہے کہ شاید میری دعا قبول ہونے کے قابل ہی نہیں رہی، مگر اللہ قرآن میں بار بار یقین دلاتا ہے کہ وہ بندوں کی امیدوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ امید کو تھکا دیتا ہے تاکہ بندہ چیز سے زیادہ اللہ کا طلبگار بن جائے۔ اکثر اللہ پہلے انسان کو لوگوں سے مایوس کرتا ہے، رشتے، دوست، سہارے سب ایک ایک کر کے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس مایوسی کا مقصد سزا دینا نہیں ہوتا، بلکہ دل کو ایک ہی سہارے پر جمع کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان صرف اللہ پر توکل سیکھ لیتا ہے تب وہ حقیقی سکون کو چھوتا ہے۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ جب اللہ جواب نہیں دیتا تو وہ خاموش ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی خاموشی بھی ایک گفتگو ہوتی ہے۔ وہ خاموشی انسان کو اندر سے بدل رہی ہوتی ہے۔ اللہ بندے کو بول کر کم اور خاموشی میں زیادہ سکھاتا ہے۔ دیر اور توکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ جتنی لمبی دیر ہوتی ہے اتنا ہی توکل کا امتحان گہرا ہوتا ہے۔ بندہ جب اپنی پلاننگ چھوڑ کر اللہ کے پلان پر راضی ہو جاتا ہے تب دیر رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی دعا فوراً چیز نہیں دیتی مگر قسمت کا رخ بدل دیتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ملا مگر اصل میں اس کی زندگی کا راستہ بدل چکا ہوتا ہے۔ اللہ دعا کے ذریعے بندے کو اس منزل کی طرف لے جاتا ہے جو اس کے لیے لکھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جب چیز مل جاتی ہے تو صبر بھول جاتے ہیں، مگر جو لوگ دیر کے درد سے گزرے ہوتے ہیں وہ ملنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔ ان کے سجدے شکر ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں یقین اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ انسان کی سوچ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان صرف آج دیکھتا ہے مگر اللہ کل بھی دیکھتا ہے اور پرسوں بھی۔ اس لیے اللہ کا فیصلہ دیر سے آتا ہے مگر غلط کبھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی ابھی بھی انتظار میں ہیں تو اپنے دل کو یہ یقین دلاتے رہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ دیر کر رہا ہے مگر بھول نہیں رہا۔ یا اللہ مجھے اس دیر کے آداب سکھا دے جو تو نے میری زندگی میں لکھی ہے، مجھے اس انتظار میں بھی اپنا بنا لے، میرے دل کو اتنا مضبوط کر دے کہ میں دیر کو بھی تیری رحمت سمجھ لوں۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو کہہ سکیں جو تو نے دیا وہ بھی تیرا کرم اور جو تو نے روکا وہ بھی تیری حفاظت۔ آمین یا رب العالمین۔